لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اس میں 3 شخص ہوں گے۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ تو نہیں ہوگا، اس میں 3 شخص کون ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہوگا جو میری امتی کی پریشانی کے وقت اس کی پریشانی کو دور کرے گا، دوسرا وہ شخص ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا، اور تیسرا وہ شخص ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ آج ہم بھی غور کریں کہ کیا حضور علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں؟ کیا حضور علیہ السلام کو امتی کی پریشانی کو دور کرتے ہیں؟ یا حضور علیہ السلام کی ذات پر کتنا کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر درود پاک نہیں پڑھتے تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے قلم اٹھایا اور شعر لکھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لکھنے کے لیے تیرے پاس کچھ نہ ہو تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے جینے کا کرینہ اقبال تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آج جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو باقی بھی انبیاء اکرام آئے، نبی آئے، لیکن اپنے علاقے تک، اپنی امت تک یہ رحمت بن کر آئے، لیکن جو ہمارے حضور علیہ السلام ہے وہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک عورت اپنی بچی کو لے کر اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی عیسیٰ، میں نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہو اور مریضوں کو شفا بھی دیتے ہو، تو میری یہ بچی بیمار ہے، میں نے اس کا کافی دنوں سے علاج کیا ہے لیکن اس کو شفا نہیں مل رہی۔ مجھے کسی نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں تشریف لے جا، وہ اس آپ کی بچی کو ٹھیک کر دیں گے، تو میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں تو آپ اس کو شفا دے دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا بھی دیتا ہوں، لیکن تیرے لیے میرے پاس کوئی شفا نہیں ہے، تو واپس چلی جا کیونکہ تو کسی اور علاقے سے آئی ہوئی ہے۔ تو اس بڑھیا کو مانگنے کا ڈھنگ تھا، مانگنے کا سلیقہ تھا، مانگنے کا شعور تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، تو بادشاہ ہے، میں ایک گدھا ہوں، میں ایک بھکارن ہوں، تیرے در پر کتے تو آتے ہوں گے تو اسے روٹی کا ٹکڑا تو ڈالتا ہوگا، لیکن مجھے ایک بھکارن سمجھ کر روٹی کا ٹکڑا ڈال دے، مجھے بھکارن سمجھ کر میری جھولی میں بھیک کا ٹکڑا ڈال دے تاکہ میں اسے اٹھا کر چلی جاؤں گی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری بچی کو شفا دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس شفا نہیں ہے۔ تو اس عورت نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ اے اللہ کے نبی، میری بچی کو شفا دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر میں تیرے در سے خالی جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کے در سے خالی جا رہی ہے؟ سوچنے والے کیا کہیں گے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
ہاتھ اٹھائے اور اللہ آسمان کی طرف دیکھا اور رب عز و جل سے کہنے لگا یا اللہ عز و جل یہ عورت تو ایسا کہتی ہے کہ یہ اگر میرے در سے کھالی جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر تیرے دل میں ہے کہ اس کی بچی کو شفا دینا تو اسے شفا دے دے، لیکن ایک بات کو غور سے سن کہ تیرے بس میں نہیں ہے پوری کائنات میں بادشاہی کرنا، تیرے بس میں نہیں ہے کہ پوری کائنات کے مریضوں کو شفا دینا، تیرے بس میں نہیں ہے کہ پوری کائنات کے مردوں کو زندہ کرنا، لیکن تو غور کر اگر اس کی بچی کو شفا دینا ہے تو دے دے۔ تو شاعر نے لکھا کہ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جی آنا کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جرا انہیں عاشقیں اصلی چور ڈٹھا، کئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، کئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، بیدہ رات دنے یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں نے کل مکا دی تھی تو سا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو تسا بھی غور کرو کہ ایسا یہ مرتبہ آتا رحمت للعالمین دہا کہ ایسا بھی رحمت للعالمین دے امتی ہے سے ایسا بھی غور کرو اپنے ہوتے ہیں کہ کیا رحمت للعالمین دے امتی ہمار دا حق ادا کریں دے سے یعنی سے ادا کریں دے یعنی سے ادا کریں دے غور کرنا چاہیے دے کہ حضور علیہ السلام کو سوئے حسنہ پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے، ہم نے حضور علیہ السلام کو سوئے حسنہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، کہ ہم رشتہ داروں کو سوئے حسنہ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے امتی جو ہیں رحمت للعالمین کے امتی ہیں کہ ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر اساتذہ اکرام نے کوئی بات کی ہے تو کوئی فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر رحم کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر ہم نے استادوں کا احترام نہیں کیا کہ بے ادبی تو نہیں کی، اگر ہم استادوں کی بات پر بے ادبی کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان پر رحم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر اپنی جان پر رحم نہیں کرتے تو ہمیں رحم کرنا چاہیے کہ اگر استادوں کے دل سے بے ادبی نکل گئی، اگر استادوں کے دل سے بد دعا نکل گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا اپنی جان پر رحم و کرم کرنا چاہیے کہ اگر استادوں کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی تو ہمارا مستقبل کا کیا بنے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ درس و بیان ہوا، جو کچھ بیان ہوا اپنی سنن اللہ پاکی سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے بیانات سننے کو ملیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔